توکلت علیک یا رب العالمین۔ سیاسیات پر آنے والے وقتوں میں جو کتابیں ہمارے اس موجودہ دور سے متعلق کرائسس یا سیاسی بحران کے بارے میں لکھی جائیں گی، شاید ہی اتنی کتابیں سیاسیات پر کبھی پہلے لکھی گئی ہوں۔ مجھے یقین ہے ہر بڑا رائٹر، ہر بڑا تجزیہ نگار اس وقت بڑی عرق ریزی کے ساتھ مواد جمع کر رہا ہے۔ ایک طرف ایک پاپولر بلیف ہے جس کے خلاف میڈیا جاتے ہوئے ڈر رہا ہے، دوسری طرف میڈیا کی ایک کوشش ہے کہ سب کو مساوی وقت دیا جائے، اور اس کے اندر وہ اپنی اس چیز کو چھپا رہا ہے کہ وہ اس وقت 100% پس پردہ جو حقائق ہیں انہیں سامنے لانے سے ڈر رہا ہے۔ اس لیے جو کچھ سطح پر نظر آ رہا ہے وہ ایکولی بانٹ کر سب کو مساوی وقت دیا جائے، سب کے بارے میں مساوی طور پر لکھا جائے، اور آرٹیکلز کی تقسیم اور تعداد اور یہاں تک کہ شاید الفاظ تک گن کر بانٹے جا رہے ہیں مختلف پارٹیوں اور ان کے لیڈرز کے درمیان میں۔ اس لیے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ کتابیں لکھی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فلم بھی بن جائے، کیونکہ سویڈن میں ایسا کوئی رجحان نہیں ہے ایسے معاملات پر فلمیں بنانے کا، لیکن یقین کیجئے یہ بہت اہم دور ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو متواتر موجود رہتے ہیں ان لیکچرز کے دوران، ان سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر اسے وائرل کرنا چاہیں تو تھوڑا سا ہم بھی انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ کی مرضی ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن موجودہ حالات میں یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جس طرح سے ہمارا یہاں سویڈش پریس جو ہے وہ بھی اس بات کی احتیاط کر رہا ہے کہ پاپولر بلیف کے خلاف نہ جائیں، کیونکہ بات سمجھانے میں شاید بہت طویل بحث شروع ہو جائے، یا ایسی باتیں سامنے آئیں جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جتنا چھانو اتنا کرکرا، کہ مصداق ہمارے اس وقت کے موجودہ حالات ہیں۔ خاتون وزیر اعظم لانے کے خواہش مند سویڈن میں تقریباً ایک پوری جنریشن ختم ہونے کو چلی، جن کی نہ صرف یہ خواہش تھی بلکہ جنہوں نے بہت کوششیں بھی کی، اور اس دوران سویڈن میں بہت قداور خواتین میدان عمل میں آئیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ یہ منصب حاصل نہیں کر سکی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آنے لوگ کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ خاتون بڑی تیزی سے اپنی کریڈیبلٹی کھوتی چلی جا رہی ہیں، ان کا الائنس وہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملیو پارٹی میں پہلے اسپروکرور کہلاتی تھی، یعنی عام الفاظ میں آپ انہیں اسپیکر کونسل کہہ لیجئے، جو 3 افراد پر مشتمل ہوتی تھی، جنہیں ڈونلڈ ڈک کے وہ بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، جو بھی ہیں، وہ 3 کریکٹرز ان سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ سویڈش میں ناتک، ناتے اور شاتے، ہوپو لوپو ڈوپو، یا انگریزی زبان میں ہوئی ڈوئی اور لوئی، جو سویڈش میں ناتک، ناتے اور شاتے، جو بعد میں 2 ہو گئے اور اب 1 رہ گیا ہے، اور جنہوں نے اعلان کر دیا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کا بھی کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے خیالات آنے لوگ سے بالکل میل نہیں کھا رہے، اور ابھی وہ غالباً مئی تک رہیں گے جب ان کی پارٹی میں نئی اسپوک پرسنز کونسل آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں وہ 1، 2 یا 3 کی تعداد میں ہو، جو بھی ہے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، لیکن اس وقت تک وہ آنے لوگ کی اس پوزیشن کے لیے یقیناً کمزوری کا باعث بنتے رہیں گے۔ دوسری طرف تمام تر سیاسیات سے ہٹ کر ایک بڑی تعداد کی خواہش یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ماڈرن دور میں سویڈن کی ترجمان حکومتی سطح پر ایک خاتون ہو، یعنی ایک خاتون وزیر اعظم ہو، جس کی کوششیں ایک طویل عرصے سے ہو رہی ہیں۔ اب جو کچھ اس وقت سیاست میں ہو رہا ہے، بظاہر 2 بڑے گروپ، الائنس جو ماڈریٹس کی سرکردگی میں ہیں، اور ریڈ گرین بلاک جو سوشل ڈیموکریٹس کی سربراہی میں ہیں۔ بظاہر کرسٹفسن صاحب نے بڑی سختی سے انکار کیا ہے کہ وہ ایس ڈی پارٹی سے کوئی تعاون نہیں کریں گے، لیکن کمیونل یا کونسل سطح پر بڑی تیزی سے روابط قائم کیے جا رہے ہیں پورے سویڈن میں، اور یہی کام آنے لوگ بھی کر رہی ہیں، اور ان کے بیان میں اس حد تک تضاد ہے کہ جہاں ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ ہمیں گروپ بندی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں
کوشش کرنی چاہیے, تعاون کریں, کسی کو باہر نہ چھوڑیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں اس 6 کے گروپ میں. یعنی انہوں نے وینسٹر پارٹی کو, یعنی کمیونسٹ پارٹی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی, ریڈیکلز فار لیفٹ پارٹی یعنی کہہ لیں آپ اس کو, اور ایس ڈی سویڈش ڈیموکریٹس کو ہٹا کر ایک بڑے تعاون کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی باقی لوگ تو صرف ایس ڈی پارٹی کو ہی ایکسٹریمسٹ سمجھ کر انہیں باہر دھکیل رہے ہیں, بلکہ یہ تو وینسٹر پارٹی کو بھی باہر دھکیل رہی ہیں. اور ان کی اپنی طاقت 8.2% ہے, اور یہ محسوس کر رہی ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ تقریباً 27-28% کو نیگوسیشن سے ہٹا سکتی ہیں. یہ ایک ناممکن سی بات ہے, لیکن لوگوں نے, پریس نے بھی انہیں دوسروں کی نسبت 4 منٹ زیادہ کا وقت دیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوئی اچھا تاثر دینے میں ناکام رہی ہیں. لیکن آج کے حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے سویڈش ووٹرز کے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں, بلکہ بڑی تیزی سے انہیں تبدیل کر رہے ہیں. ایسے حالات میں کیا ہوا کرتا ہے عام طور پر کہ یا تو وہ پارٹی جس کے بائیکاٹ کیا جا رہا ہو وہ ہمدردیاں سمیٹ کر بہت تیزی سے بڑھ جایا کرتی ہے, جیسے پاکستان میں ہوا. تحریک انصاف ایک سیٹ سے ان کی مکمکا پالیسی کی وجہ سے ایک تیسری پاور بن کر سامنے آ گئی کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں, تو اگر آپ کو تبدیلی چاہیے تو آپ کو کسی اور سمت دیکھنا پڑے گا. لہٰذا یا تو ایس ڈی پارٹی کو انتہائی اہمیت مل جائے گی نئے ووٹرز کی صورت میں, یا ماضی کی طرح سے نیو ڈیموکریسی اور دوسری الائنسز جو بنی تھی, نئی پارٹیز جو بنی تھی, ان کی طرح سے یہ بھی ایک ماضی کا قصہ بن کر آؤٹ ہو جائیں. لیکن فی الحال ایسا نہیں لگتا, کیونکہ 18% لے کر آئے ہیں تو ان کو ڈیزالو ہونے میں خاصا وقت لگ سکتا ہے, انلیس کہ یہ اپنے طرز عمل میں اور اپنے پروگرام میں کچھ انقلابی قسم کی تبدیلیاں کریں, کچھ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں, جو کچھ حد تک نظر بھی آ رہا ہے. اب وہ امیگرینٹس کی مخالفت اس انداز میں اور اتنی بھرپور طریقے سے نہیں کر رہے جیسے وہ پہلے کر رہے تھے, بلکہ اب ان کا بیانیہ یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس ہیں, جو غریب طبقہ ہمارے پاس ہے, پہلے ہم ان کی طرف توجہ دیں, اس لیے دروازوں کو بند رکھیں, جو اندر آلریڈی موجود ہیں ان کو ایک سٹینڈرڈ کی زندگی دیں, چجائے کہ ہر ایک کو آنے دیں اور پورے ملک کے سٹینڈرڈ کا جو گراف ہے وہ جو تیزی سے نیچے آ رہا ہے مزید دھچکے اور جھٹکوں کے ساتھ نیچے آ جائے, اور یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, یہ مزید مشکلات کا شکار ہو. یہ کر رہی ہے نا یہ بات کسی نہ کسی انداز میں, تو اس حد تک. لیکن بات صرف یہی نہیں ہے, بلکہ شخصیات کا ٹکراؤ بھی ہے اس وقت. اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی شخص کا نام لے کر کہا گیا ہو کہ میں اس کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتا. عام طور پہ گروپس پر بات ہوتی تھی, پارٹیز پر بات ہوتی تھی, اب تو باقاعدہ نام لیے جا رہے ہیں, اور یہ لوگوں کے اس طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جو تھوڑی سی پاور ملنے کے بعد چھلک جایا کرتے ہیں. تو جو روایتی سیاستدان ہیں, ویٹرنز جنہیں کہنا چاہیے, انہیں یہ بد اخلاقی پاور کے نشے پسند نہیں آ رہے. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سیاسیات اپنی جگہ, لیکن ایک تہذیب ہوا کرتی ہے. اور جیمی صاحب کے تو ویسے بھی کچھ اس ٹائپ کے بیانات کہ P3 کو بند کر دیا جائے کس کام کا ہے. اب ایک متوسط طبقہ جو ہے, یہ بات اسے بھی پسند نہیں آئے گی. وہ ریڈیو سننے والے لوگ گاڑیوں میں, دفتروں میں, آفیسز میں, اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا ریڈیو چلتا رہتا ہے جو P3 سے آپ کو خبریں اور موسیقی اور حالات حاضرہ سے ہمہ وقت مطلع کرتا رہتا ہے. تو ایک متوسط طبقہ ہے جو اسے یقیناً پسند نہیں کرے گا یا پسند نہیں کرتا. وہ لوگ جو سیاسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, یا جرنلزم کے طالب علم ہیں, انہیں ہمارے وہ پرانے تمام لیکچرز کی طرح سے اسے بھی اسی طرح سے, موجودہ حالات کو بھی اسی طرح سے دیکھنا ہوگا جو ہماری پلے لسٹ ہے ریڈ بٹوین دا لائنز. ٹھیک, تو اب آپ آئیے یہ ہماری 2 بڑی پریس ٹاکس کے بارے میں. میڈیا ٹاک, کرسچن صاحب نے جو باتیں کی, بظاہر وہ ایک بات کہہ رہے تھے لیکن مسلسل وہ باقاعدہ وار کر رہے تھے سوشل ڈیموکریٹس پر, ان کے لیڈر پر اور ان کے طرز عمل پر, کہ وہ نہ تو اپنے گروپ کو چلا سک رہے ہیں, نہ تو وہ اپنے گروپ کو صحیح طریقے سے لیڈ کر سک رہے ہیں, نہ ہی اس کی صحیح طور پر ترجمانی کر سک رہے ہیں. تو اگر ایسا کچھ ہے تو یہ تو آپ کے مفاد میں جاتا ہے, آپ اسے بینیفٹ کیوں نہیں حاصل کر سکے بھائی؟ اگر اتنا ہی انکیپیبل
آدمی آپ کے سامنے آ گیا تو وہی بات ہے نا، ایک انگلی جب آپ کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی اٹھتی ہیں. تو آپ نے ان سے ان مذاکرات میں کیا حاصل کر لیا؟ اگر وہ ایک کمزور انسان ہے تو آپ ان کی کمزوری سے کیا فائدہ اٹھا سکے؟ لہٰذا ان کے یہ جو خوبصورت الفاظ میں جو تنقید تھی وہ بیک سلیش ہو جاتی ہے. دوسری طرف وہ ان پر ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نرمی نظر نہیں آتی. آپ سیاست میں کسی بھی چیز کو حتمی طور پر نہیں کرتے بلکہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہاں مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور پھر ایک دم بڑبڑاتے ہوئے کہتے ہیں آئیڈیالسٹ ریفارمر. تو میں جاتے جاتے رک کر میں نے پیچھے پلٹ کے پوچھا، میں نے کہا جناب آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں یا میری ستائش کر رہے ہیں؟ دفعہ ہو جاؤ. تو اسی طرح سے آج کرسچرسن صاحب کو جب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے سوشل ڈیموکریٹ کے لیڈر کو لتاڑ رہے تھے اپنے طور پر، تو مجھے لگا کہ یہ میرے والد صاحب والی حرکت کر رہے ہیں کہ اندر سے ان کی پوزیشن کو کس طرح سے تول رہے ہیں اور اوپر سے انہیں کیا کہہ رہے ہیں یا کن جذبات کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہرحال وہ تو ایک والد تھے، ان کے ڈانٹ ڈبٹ میں بھی ایک خلوص اور ایک ستائش کا ہونا تو لازمی تھا، کیونکہ he was not there to break my confidence. ظاہر ہے کوئی بھی باپ ایسا نہیں کرتا، لیکن ایک اپوزیشن لیڈر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اس انداز میں کرنا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خود ہی جو کمزوریاں دوسرے میں گنوائی تھیں اس کا مظاہرہ بھی کر دیا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اس لیے کوئی اتنی اسٹرانگ پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایس ڈی پارٹی کے بارے میں انہوں نے ایک اسٹرانگ پوزیشن کا اعلان بھی کر دیا. اب جو لوگ چھوٹی چھوٹی خبریں بھی پڑھتے ہیں کہ نورلان کمیون میں کیا ہوا، اومیو لولیو کے مضافات میں کیا ہو رہا ہے، سنسوال میں، اوریبرو میں، ینگ شاپنگ میں، دالانا میں اور سکونے میں، تو یہ میں نے ان اضلاع کا نام لیے ہیں جہاں پر سینٹر پارٹی بھی انتہائی متحرک ہے کمیونٹی سطح پر ایس ڈی پارٹی کے ساتھ پینگین بڑھانے میں، اور ٹاپ لیول پر اپنی ایک مضبوط پوزیشن کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان سے تعاون نہیں. اور دوسری طرف اگر آپ حالات کو دیکھیں اور سمجھیں تو بہرحال ان کے پاس پبلک مینڈیٹ ہے، تو کمیونٹی سطح پر تو وہ ہر حالت میں ابھر کر آئیں گے. آپ کو اپنی ضروری پوسٹ وقت گزرنے کے بعد ملیں گی، جس کی شکایت بھی آپ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ان کی افیلیشن جو ہے وہ اپنے جاب سے زیادہ ایک پارٹی کی فلسفی کے ساتھ ہے. وہ اسی جذباتی وابستگی کے ساتھ اپنی جاب بھی کر رہے ہیں. اور یہ میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب تک کوئی بات کی میں خود ذاتی طور پر تصدیق نہ کر لوں تو وہ تو پوسٹ میں آگے بھی نہیں کرتا کسی کی بھی، چجائے کہ خود سے ایک بیان دوں. آج بھی اگر آپ مجھے 2 پوسٹ بھیجیں، ایک میں آپ لکھیں کہ اگر اگلے 10 دن کے اندر آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا تو آپ کی یہ درخواست کینسل کر دی جائے گی یا آپ کے اوپر مقدمہ قائم کر لیا جائے گا، یا کوئی بھی ایسی نیگیٹو چیز اس میں ڈال دیں کہ آپ مجھے یہ وارننگ دے رہے ہیں اور اس کے لیے 10 دن دے دیجئے. اور دوسری طرف آپ مجھے ایک کارڈ ایسا بھیج دیجئے کہ I thank you for your yesterday's tea party. I really enjoyed it. Thank you very much. اس ٹائپ کا ایک چھوٹا سا، یا سالگرہ مبارک، یا کوئی ایسی ہی چیز. اور پھر اس کے بعد آپ چیک کر لیجئے گا کہ آپ کا جو سالگرہ والا یا شکریہ والا جو لیٹر ہے وہ تو مجھے دوسرے دن مل جائے گا، لیکن جس کے اندر آپ نے مجھے 10 دن کی وارننگ دی ہے وہ میعاد پوری ہونے سے پہلے مجھ تک نہیں پہنچے گا. اس بات کی میں نے جب شکایت کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہاں اور بھی بڑے عہدے دار بیٹھے ہوئے تھے ایسی ہی کسی پارٹی کے، جنہوں نے میری شکایت سننے سے انکار کر دیا. اور جب میں نے کہا کہ کسی سینئر سے بات کرائیں تو جواب ملا کہ میں ہی سینئر ہوں. دور کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی الف پالمے صاحب سے وہ ٹیلی فونک بات یاد آ گئی جب ایسا ہی مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ سینئر کوئی نہیں ہے، مجھ سے ہی بات کرو. تو میں نے کہا کوئی تو ہوگا. تو خاتون نے انتہائی غصے میں اور حقارت میں مجھے کہا کہ جاؤ جا کے پالمے کو فون کر لو، پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ تم 10 منٹ کے بعد اس خاتون کو دوبارہ فون کرنا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کیسے ہکلا رہی ہوں گی کہ میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں تھا. بہرحال وہ میرا ایک پیپر تھا جس میں میں نے اپنی تنخواہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا، نیچے میرے سائن موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایسے اتنا لکھا ہے لیکن میرے
حساب سے یہ اماؤنٹ اتنا نہیں بلکہ اتنا ہے. تو میں نے ریپیوٹ کیا, میں نے کہا کہ نہیں, میں نے جو لکھا ہے وہی صحیح ہے. کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میں برسا برس سے یہ کام کر رہی ہوں اور مجھے معلوم ہے. تو میں نے کہا کہ بی بی اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں تو پھر آپ ایک کام اور کیجئے کہ نیچے جہاں پر میں نے اپنے سگنیچر کیے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے یعنی ہیتر اقسم وت بائی مائی آنر اینڈ کانشیس. تو یہ حلفیہ الفاظ ہیں اور میں نے حلف اٹھاتے ہوئے سگنیچر کیے ہیں. تو اگر میں غلط ہوں تو آپ اپنی ذمہ داری جو نہ صرف آپ کی سرکاری ہے بلکہ اخلاقی بھی ہے, میرے اس کاغذ کو پولیس میں دیجئے اور میرے لیے FIR کٹوا دیجئے کہ میں حکومت کے ساتھ فراڈ کرنا چاہ رہا ہوں یا میں نے حلفیہ غلط بیانی کی ہے. کہ نہیں یہ کام میرا نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کہ جو کام پھر آپ کا ہے پھر آپ وہ کیجئے, کوئی بھی اعتراض لگائیے, لیکن آپ یہ اعتراض مجھ پر نہیں لگا سکتی کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. کہ نہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہی کروں گی. تو میں نے کہا پھر اپنی کسی سینئر سے بات کروا دیجئے. تو یہاں پر پھر وہ معاملہ آیا اور انہوں نے کہا وزیر اعظم سے بات کیجئے. میں نے وزیر اعظم سے بات کی اور انہیں یہ پورا معاملہ سمجھایا. تو انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور ان خاتون سے کہا کہ یا تو تم فوری طور پر اسے پولیس میں دو, نہیں تو وہ جیسا کہہ رہا ہے اس پر یقین کرو اور اپنے فرائض ادا کرو. تم وہاں اپنے دل کی اور منمانیاں کرنے کے لیے نہیں بیٹھی, تو قانون کے مطابق فیصلہ کرو. بہرحال اس پوسٹ کے معاملے میں اس دن انہوں نے مجھے کسی سینئر سے بات نہیں کرنے دی اور یہی کہا کہ میں ہی سب سے سینئر. زندگی اتنی مصروف ہے کہ ابھی جب میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں تو تب مجھے یہ بات یاد آئی, کیونکہ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں اور اس بات کو میں ویسے بھی چھوڑنے نہیں لگا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اور صرف میری ذات تک نہیں ہے بلکہ میں نے کچھ مواد اور بھی جمع کر لیا ہے. پچھلے 1-2 ہفتے میں کچھ اور واقعات ایسے ہوئے ہیں جن پر میں ایک موشن تیار کر رہا ہوں, تو ابھی قبل از وقت ہوگا اس کے بارے میں بتانا, لیکن کچھ جگہ پر ایسا محسوس ہو رہا ہے براہ راست کہ یہ 18% ووٹ ہمارے ارد گرد سے ہی انہیں ملے ہیں اور ایک انتہائی نیگیٹو رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ قانونی لیمٹس کو کراس کر رہا ہے. لہٰذا اب وہ جرم کی حیثیت اختیار کر گیا اور جب یہ مکمل ہوگا I'll let you know کہ کیا چیز تھی اور کب اور کیسے اور اس پر کیا کارروائی کی گئی. ایک لا abiding ممبر آف کمیونٹی کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی کریں, خاموش رہ کر غلط روش کو تقویت نہ دیں. یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں آپ کا قصور اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کا سلوشن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ جس کسی چیز کو روکنے, ٹوکنے یا بدلنے کی جتنی استعداد رکھتے ہیں اتنا ہی آپ کا قصور ہوتا ہے اگر آپ اتنا نہ کریں تو. بہرحال اسٹیفن لیوین نے جو اپنے بیان میں جو باتیں کی وہ بھی انتہائی دلچسپ ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ تیار ہیں کچھ کمپرومائزز کے لیے, یہی مفہوم نکلتا ہے اس بات چیت کا اور لائن آف کویسچنز کا. تو انہوں نے انتہائی دلچسپ لفظ استعمال کیا کیونکہ سوال اس طرح سے تھا کہ سینٹر اور ملیو پارٹی کو یا ماحولیاتی پارٹی, انوائرمنٹ پارٹی کے ساتھ کیا آپ کوئی خصوصی نشست کریں گے یا ان کے ساتھ کسی سائڈ ڈیل پر بات کریں گے. تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ بظاہر وہ لفظ صرف سویڈش کا لفظ ہے, لیکن سیاسیات کو سمجھنے والے اور اسٹیفن کو سمجھنے والے اس بات کو فوری طور پر بھانپ جائیں گے, سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے حقیقتاً کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ابھی اس ماحول تک ہم نہیں پہنچے. بظاہر اس کا ترجمہ یہ ہے that we did not reach to that environment. لیکن اگر آپ موجودہ حالات کے مطابق دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم ملیو پارٹی تک نہیں پہنچے, اپنی سوچ میں یا اپنے پروگرام میں یا اپنی نیگوسیشن میں یا اپنی افہام و تفہیم, یعنی کچھ لوگ کچھ دو کی سودے بازی میں. اور یہ بات کہتے ہوئے وہ مسکرائے تھے کہ ان کے اندر کی حصہ مزہ جو تھی اس نے انہیں خود محسوس کیا تھا کہ وہ کتنے خوبصورت الفاظ سے کھیل گئے کہ ابھی وہاں پر انوائرمنٹ پارٹی وہاں تک نہیں پہنچی یا ہم ابھی اس انوائرمنٹ پارٹی تک نہیں پہنچے. لیکن بظاہر جملے کا یہ مطلب تھا کہ ابھی ماحول ویسا نہیں ہوا. تو یہ وہ لیسنز ہیں جو ریڈ بٹوین دی لائنز میں ہیں, جہاں انہوں نے ایک جگہ انتہائی سخت
سختی سے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سوشل ڈیموکریٹس سب سے بڑی پارٹی ہے، سوشل ڈیموکریٹس کا الائنس یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی حکومت بنائے۔ تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کرنا چاہیں گے؟ یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہاں پر انکاریہ ووٹ جو ہوتے ہیں وہ لینے پڑتے ہیں، کہ جس کے پاس انکار میں 175 ہو جائیں وہ نہیں بن سکتا، اور اپنی پچھلی ٹرم کے اینڈ پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو لے چکا لیکن اس کے باوجود یہیں پر کھڑے ہوئے ہیں بھائی، اگر آپ وہ لے چکے اور انکار کر دیا گیا ہے تو پھر آپ کس بلبوتے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت بنانے کا حق ہمارا ہی ہے؟ سمجھ آئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ پچھلی ٹرم سے اس کا تعلق ہے، اس موجودہ الیکشن سے نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو پھر استعمال کر گئے کہ ہم تو لے چکے نا، اب ان کی باری ہے جو لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو میں ان کو موقع دیتا ہوں وہ لیں۔ مطلب یہ کہ کرسچر صاحب جو اپنی گردن کو مزید لمبا کر کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں نو کانفیڈنس ووٹ کا یہ سامنا کر چکے ہیں اور نتائج ان کے سامنے ہیں، تو اسٹیفن لیوین کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا حصہ لیجئے، پہلے آئیے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ آپ کتنے گہرے پانی میں ہیں، تاکہ یہ چیز ایکول ہو جائے۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کینڈیڈیٹ پرائم منسٹرشپ کا وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گزرے، تاکہ پھر سب ایک لائن میں آ کر کھڑے ہو جائیں، کوئی کسی دوسرے کو نہ کہہ سکے۔ تو ایک خوبصورت مینوورنگ ہے۔ ایس ڈی پارٹی کے جمی صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی، انہوں نے براہ راست ماڈریٹس کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کا رجحان اور جھکاؤ ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، لیکن ہم صرف پس پردہ ہی ساتھ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہمارے پاس ایک پاور تو ہے کہ ہم بجٹ پر انکار کر سکتے ہیں، اور 62 ممبرز ہیں ان کے ساتھ، اور بجٹ پر اعتراض کرنے والے پارلیمنٹ میں دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ تو اگر 62 ممبرز کے بارے میں سوچ سمجھ کر بجٹ بنایا جائے، ان کی پوزیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کے خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو یقیناً ایک بجٹ میں بہت فرق ہوگا، خاصی تبدیلی آئی۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ پس پردہ ہی نہیں بلکہ ہم سامنے سے ہی کچھ گارنٹیاں چاہتے ہیں، اور ایسی صورت میں جب ہم سامنے سے کچھ گارنٹیاں چاہتے ہیں تو انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو کونسل سطح پر یا کمیونل سطح پر جو تعاون ہو رہا ہے یا جو ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ، وہ قومی سطح پر بھی نظر آنے چاہیے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو ہارڈ لائنر ثابت کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا برش آف کریں۔ ان حالات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بجٹ پر تفصیلی گفتگو جس نے کی ہے وہ وینسٹر پارٹی کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے انتہائی تفصیل سے سویڈش کانسٹیٹیوشن میں موجود اس شق کا حوالہ دیے بغیر یہ بتا دیا کہ ایک عبوری حکومت کی طرح سے ایک عبوری بجٹ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو پیش کیا جائے گا۔ اسٹیفن لیوین نے تو یہ کہا نا کہ حکومتی کام تو چل رہے ہیں، کرسچرسن نے کہا کہ حکومتی کام تو چل رہے ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جلد سے جلد اس کو باقاعدہ ایک سویڈن کی ترجمان حکومت سامنے آئے۔ لیکن پس منظر میں بجٹ بھی بن رہا ہے جو موجودہ حالات میں اگر نافذ کیا جائے گا تو وہ عبوری بجٹ کہلائے گا۔ یعنی اب جب ایک عبوری بجٹ بن جائے گا، تب اگر یہ سیاسی بحران ختم ہو جاتا ہے اور نئی حکومت آ جاتی ہے، تب یہ کیا کرے گی؟ کیا نئے سرے سے بجٹ بنائے گی؟ نہیں، سویڈش قانون کے مطابق یہ ایک لفظ کہلاتا ہے تھلیگ بجٹ، ایک بجٹ امینڈمنٹس ہوں گی، تو یہ اپنے پارٹی کے مطابق کچھ چیزیں اس میں ڈال دیں گے۔ اب پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارا وہی پروگرام پڑھنا پڑے گا، پاکستان کے لیے 100 سال، ٹھیک ہے؟ اس پروگرام کو آپ پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ 80% کام جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے آنے یا نہ آنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کام، وہ معاملات جاری رہیں گے۔ تو ویسی ہی ایک سچویشن ہمیں سویڈن میں نظر آ رہی ہے جس کا کہیں اعلان نہیں کیا گیا۔ وی کین اسمیل اٹ، اگر ہم اپنی آنکھیں کان کھلے رکھتے ہیں اور اس کے درمیان میں کہیں تھوڑا سا اوپر سوچنے والا ذہن موجود ہے، تو ان تین چیزوں کے کمبینیشن سے ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایسا ہی کوئی سسٹم ہمارے ہاں موجود ہے آلریڈی۔ تو ہمارا وہ پروگرام جو ہے پاکستان کے لیے، وہ کہیں بلا وجہ یا کوئی ایسا بیٹھا ہوا کوئی میں مفکر نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ یاد رکھیے کہ ہم انسان جو ہیں ہم لمیٹڈ ہیں، ہم کوئی چیز ایسی تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے مشاہدے، ہمارے علم، ہمارے تجربے سے باہر ہو۔
جیسے میں نے بتایا کہ اسٹار ٹریک کے وہ جو کردار ہیں اسپاک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ live long and prosper. میرے اختتامیہ الفاظ کیا ہوا کرتے ہیں؟ be happy and prosper. تو شعوری یا لاشعوری طور پر میں نے long live کو happy سے تبدیل کر دیا، جس کا باخدا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن یقیناً یہ میرے مشاہدے میں تھا، میرے علم میں تھا، تو وہاں سے میری سوچ اس سے متاثر ہوئی۔ اسی طرح سے یہ 100 سالہ پروگرام جو ہے، یہ اب تک کی میری تعلیمات، میرے مشاہدہ، میرے انکشافات اور اکتشافات، جو کچھ بھی زندگی میں سامنے آیا وہ اس پروگرام میں ڈال دیا۔ بہرحال بیک ٹو دا سبجیکٹ، تو انہوں نے اس عبوری بجٹ کا ذکر کیا ہے اور وہاں آنیلوف سے یا سینٹر پارٹی سے اپنے تعلق کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ کبھی بھی نیگوسیشن کے لیے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، اور ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ تو وہاں صرف سینٹر پارٹی ہی نہیں ہے بلکہ ایس ڈی پارٹی بھی ہے، ہر ایک میں تو وہ بھی شامل ہے نا۔ اسٹیفن لوین صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس ماحول میں نہیں گئے، اس ماحول کے قریب نہیں آئے جہاں پر ہم اپنے پارٹی پروگرام میں کچھ رد و بدل کرنے کی سوچیں، جسے کرسچنسن صاحب کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست میں کبھی کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، نیور سے نیور۔ لیکن اگلا جملہ ان کا کیا تھا کہ ایس ڈی پارٹی سے ہم مفاہمت نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ نیور سے نیور کہاں پر ہے؟ نچلی سطح پر۔ گاٹ اٹ؟ تو یہ ہے سیاست۔ ابھی مجھے کچھ ٹیلی فون کالز بار بار میری توجہ ڈائیورٹ کرا رہی ہیں، تو ہم تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ جی سب ویلکم آفٹر دی بریک۔ چائے کے دوران مجھے ایک بات یاد آئی جو آخر کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر میں ایکچولی اپنی بات چیت کا اختتام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے یہ بیچ میں بریک لے لیا ہے، تو اس سے اب ایک قسم کی مجھے پھر سے سمری کرنی پڑے گی۔ تو جہاں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سویڈن میں جو پریس ہے وہ آلموسٹ 100% بیک گراؤنڈ حقائق کو چھپا رہا ہے، اسے کہ ہر ایک کے پر جل رہے ہیں اس پر بات کرتے ہوئے۔ اور وہ کیوں؟ کہ 18% لوگ جو ہیں وہ اسی معاشرے میں ہی ہیں نا۔ 1 ملین کی تعداد بنتی ہے، تو 9 ملین میں سے 1 ملین، یہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ کسی دکان میں چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پر 7-8 لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک ایس ڈی پارٹی کا بندہ بھی ہے، یعنی ہر 9 میں سے ایک آدمی تو ہر حالت میں ان کا ہے نا۔ اور اگر آپ وینسٹر پارٹی کے ان امپلائڈ لوگوں کو، سوشل ڈیموکریٹس کے ان امپلائڈ لوگوں کو، یا دوسری پارٹیوں کے جو بھی لوگ ہیں بے روزگار، اگر ان میں دیکھیں تو یقیناً ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس بے روزگار لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جیسے ہم پہلے تجزیہ کر چکے ہیں کہ ان کے پاس کم پڑھے لکھے اور پرانے خیالات کے لوگ، جنہیں آپ کنزرویٹو نہیں کہہ سکتے، وہ یقیناً معصوم لوگ، تو وہ جو امی ہوا کرتے ہیں، جنہیں صرف مادری زبان آتی ہے، سویڈش میں انالفابیٹ بھی کہہ سکتے ہیں انہیں، تو یقیناً ان کے پاس ناخواندگی کا معیار بہت زیادہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاشرے میں بڑی بڑی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اور ان کے خیالات بھی اسی قسم کے ہو جایا کرتے ہیں، تو انہیں ہم حقیقتاً قدامت پسند کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کنزرویٹیوز کہہ سکتے ہیں اصلی معنوں میں، روایات پسند لوگ، قدامت پسند لوگ۔ تو کچھ تعداد ان کے پاس ایسی ہے، کیونکہ جب ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے میں 1 ملین لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی گیا گزرا نچلا طبقہ ہی ان کے ساتھ ہے، صرف جاہل لوگ ہی ان کے ساتھ ہیں، جنہیں نہ سویڈن کے باہر کی کوئی خبر ہے یا نہ سویڈن کے اندر کی، بس جس نے ڈرا دیا، امیگرینٹ سے ڈرا دیا، ورلڈ پالیٹکس سے ڈرا دیا، کسی بھی طریقے سے، تو یہ ہینسپیک کہلاتا ہے سویڈش میں، کہ ایک ذہنی ہوا کریٹ کر لینا۔ تو بسائڈ دس آل، اب آئیے ہم اس بات کی طرف جس کو پورے پریس نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ ایک تو وہ آن دی ہول سچویشن ہے جس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے سامنے یعنی ایک قسم کا 100% بائیکاٹ نظر آ رہا ہے پریس میں، کہ پریس جو ہے وہ ٹوٹل ہی خاموش ہے کہ پس منظر کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ جہاں ہم نے یہ محاورہ استعمال کیا تھا کہ جتنا چھانو اتنا کرکرا، تو وہ بلا وجہ کی ایسی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، جہاں سے بھی ان کے اوپر انگلی اٹھے گی اس کے اوپر انہیں لمبے لمبے آرٹیکلز لکھنے پڑیں گے کہ اس کی بیک گراؤنڈ وجوہات کیا ہیں، کیونکہ معاملات ایسے نہیں ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں اتنی تعلیم یافتہ تعداد نہیں ہوا کرتی جو حقیقتاً یعنی دور رس نگاہ رکھتی ہو، جسے فور سائٹ کہتے ہیں، اور جو اشاروں کناروں سے باتیں سمجھ لیا کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہرحال ہوا
करती है और एक पढ़े लिखे माशरे में उसकी ज्यादा तादाद होती है। लेकिन ऐसे माशरे की कलई तब खुलती है जब हम एकदम से देखते हैं कि कोई एसडी पार्टी इतने सारे वोटर्स के साथ आ गई। तो आप ना तो उन्हें टोटली जाहिल कहेंगे, है जरूरत आप में 1 मिलियन लोगों को ऐसा कहने, ना ही उनको 1 मिलियन लोगों को आप ऐसा कह सकते हैं कि दबा हुआ। They are constitute 10% of entire Swedish population। अब ऊपर वाले जो उनके साथ मफाहमत नहीं कर रहे या उनको साथ शामिल नहीं कर रहे, उन पर भी कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। वो बजाहिर 90% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेस इसलिए टोटली खामोश है और ऐसा नहीं है कि प्रेस समझ नहीं रहा। ठीक है, तो आइए अब उस असल बात की तरफ जिसके लिए मैंने ये वक्त चुना था कि सबसे आखिर में वो बात करूंगा और उस पर हम अपनी बात का इख्तिताम करेंगे। और वो क्या है? उल्फ क्रिस्टरसन साहब ने एक बात कही कि मुझे हालात बड़ी तेजी से 1933 की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही एक सिनारियो नजर आ रहा है जिस पर किसी ने उनसे सवाल नहीं किया, किसी ने उनसे तफसील नहीं पूछी और ना ही वो इस बयान के बाद इस जगह पर रुके। मैंने कोड एंड कोट नहीं किया उन्हें, मैंने उनके एक जुमले के 2 तर्जुमे करके आपको बताया है। ठीक, जबकि उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया। इन दोनों में से आप कोई भी ले लें। क्या हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन हालात बड़ी तेजी से बिल्कुल 33 के सिनारियो में हैं। और वो 33 का सिनारियो क्या था, कितने लोग जानते हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं। इसलिए कि हम अपनी पिछले लेक्चर में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 1933 में जो क्राइसिस थे उसके बाद हमें पार्टियां मर्ज करती हुई नजर आई थी। याद है ना? वो पीपल्स पार्टी और फ्री सी नाम है, आजाद ख्याल, क्लियर माइंडेड, हमने तर्जुमा किया था उसका। ठीक है, तो फ्री सी नाम दे पार्टी, पार्टियत अगर स्वीडिश में कहें तौर पर, और दूसरी ये आपस में मर्ज हो गए थे। तो शुरू में उन्होंने 1957 तक वही नाम रखा और 1957 में दोनों नामों को हटाकर एक नाम चुना, फोर्थ पार्टियत यानी पीपल्स पार्टी। और फिर उसके बाद अब उस नाम के पहले हिस्से को छोड़ दिया और नाम के दूसरे हिस्से को ले लिया, लिबरल्स। तो 2 पार्टियां मर्ज हो गई थी 1934 में। तो अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि 18% जो लोग हैं, 62 और 63 सीटें जिनके पास हैं, 62 थी तो उसके बाद 2 लाख वोट और गिने गए पोस्ट वोट, तो वो 63 हो गई। तो इसलिए हमने हमेशा उसमें एक मार्जिन रखा। ठीक है ना? तो अब अगर हम इस चीज को देखें तो इनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि आप अपना नाम तब्दील करें, क्योंकि अब आप इलाकाई नहीं कौमी धारे में आ रहे हैं और इलाकाई तौर पर तो हर एक को इनसे ताउन करना पड़ेगा। जैसे हम पहले बता चुके कि ऊपर से तो हर कोई इनकारी है, लेकिन कम्युनिटी सतह पर इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई जगहों पर इनकी अक्सरियत भी है जहां इन्हें किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं होगी। तो वहां पर आप क्या करेंगे? तो ताउन नागुजीर हो गया। ठीक है ना? तो यही वजह है कि आनेलोव और मॉडरेट्स जो बज़ाहिर बड़ा हार्ड लाइन ले रहे हैं, लेकिन कितने शहर हमने बता दिए जहां पर इनके साथ बकायदा निगोशिएशन करके मुआहदे हो चुके हुए हैं, जिसका प्रेस में जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन उनके लोकल टैब्लॉइड्स जो हैं, जैसे मैंने कहा कि जो लोग इन अखबारात को पढ़ते हैं, उन खबरों को देखते हैं जो इलाकाई बेसिस पर हैं, ये सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को नहीं ये लगवाए हैं। क्योंकि आप कोई भी फैसला करने के लिए एक डिसाइडिंग पावर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना? यानी नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज कहाँ से आती है? नॉलेज आपकी इंफॉर्मेशन से आती है। तो वो जो हम स्वीडिश में कहते हैं kunskap är makt och fördelad kunskap är demokratin. So wisdom is the power and divided wisdom is democracy. Actually तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मुबस्सिर, और इसी चीज को आप अच्छाइयों के साथ मुख्तलिफ किस्म के ऑक्यूपेशन या तो हर पेशे के साथ जहां आप ये एक अच्छाई या उसकी उम्दगी या उसकी तरक्की या उसके अंदर क्वालिटी देखना चाहें, तो आपको उसके पीछे जो चीज सबसे ज्यादा कारफरमा नजर आएगी वो मालूमात है, उसके बारे में नॉलेज। तो इसी तरह से जब तक आपके पास नॉलेज ना हो, जब तक आपके पास ज्यादा बल्कि जनरल नॉलेज ना हो, ठीक है ना, और उसके बाद स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, एक उमूमी और एक खास इन डेप्थ नॉलेज जिसे हम कहते हैं। तो एक तो आपको हालात हाजरा पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी और फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको थोड़ा सा फजीबंद जिसे हम कहेंगे, ठीक है, इन डेप्थ तौर पर आप उसको गहराई में जाकर भी देखेंगे, तब आप एक अच्छा फैसला कर सकें। तो हम लोग जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं या इतने कॉन्फिडेंस से जो बात हम कह देते हैं, तो उसके पीछे ये एक दो रेडियो टीवी प्रोग्राम नहीं है, तो इसके पीछे खबरों का अंबार होता है। जब
جبکہ ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کام خبروں سے نہیں ہے، ہم رپورٹنگ نہیں کر رہے، ہم ایک انالیٹیکل طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک انالیٹک کے طور پر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک لیڈرشپ کے لیے وہ پولیٹیکل ہو یا ایک جرنلزم میں ہو یا سیاسیات میں ہو یا ایک معاشرے کے فعال شہری کے طور پر ایک اچھا ووٹر یعنی صاحب الرائے جو لوگ ہیں۔ تو ہمارا پہلا نعرہ کیا تھا کہ ہم صاحب الرائے بنائیں گے تاکہ ان میں اتفاق رائے ہو، تو جب بھی کبھی استصواب رائے ہو تو وہ لوگ سامنے آئیں اور ایک فعال حکومت چنیں، اور اللہ اگر انہیں توفیق دے تو ایک فعال حکومت کو چلائیں۔ تو آپ ہی لوگوں میں سے ہوں گے جو کل کے لیڈرز ہیں، تو انشاءاللہ تو میں پیسمزم کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یعنی آپ لوگ ہمارے وارث ہیں، تو یقیناً اگر کچھ میرے پاس علم ہے تو آپ اس کے بھی وارث ہیں اور اس کو لے کر آگے چلیں گے بے شک انشاءاللہ۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کچھ بھی کریں حالات حاضرہ اور جنرل نالج کا خیال رکھیے۔ تو جس طرح سے میں نے کہا کہ میں صرف یہ مین سٹریم میڈیا ہی کو نہیں دیکھتا، میں ان چھوٹے چھوٹے ٹیبلائٹس کو بھی دیکھتا ہوں کہ ان علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں پورے طور پر یہ سچویشن آ گئی۔ وہاں ٹی وی 1، ٹی وی 2، ٹی وی 3، ٹی وی 4 نیوز چینل یہ خبریں نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں ٹی وی مارننگ ٹی وی یا گڈ مارننگ ٹی وی جو ہے ٹی وی 4 کا بہت اچھا ان کا وہ ہوتا ہے تبصرہ، شارٹ اینڈ ڈیسائسو، لیکن کتنے آلٹرنیٹو دیے ہیں؟ 4، اور میں یعنی یہاں پر شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا، لیکن جتنی انفارمیشن پبلک تک گئی ہے مین سٹریم سے وہ اس کے مطابق جن کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کل کا اخبار دیکھ لیں، پرسوں کا اخبار دیکھ لیں، ترسوں کا اخبار دیکھ لیں، یہ ان کے 2 ہفتے کے پروگرام دیکھ لیں، تو آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جس طرح سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اینالائز کیا کچھ بھی نہیں، وہ سارے ہفتے میں یا ساری وہ خبریں جو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالی تو دوسری طرف جو تجزیہ نکلا وہ نیچرلی وہی ہوتا، لیکن ہم الحمدللہ یہ دعویٰ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ کیوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ترازو میں جو سامان جو مال انہوں نے ابھی نہیں چڑھایا مین اسٹریم میڈیا نے، وہ ہے وہ سائڈوں پہ جو خبریں آ رہی ہیں مختلف کمیونز کی طرف سے، مختلف فل میکٹیگے جسے کہتے ہیں، کونسل، سٹی کونسلر، بٹ اٹ از ناٹ سٹی، اٹس اے کمیونٹی، میونسپیلٹی بیسس پر، تو جو کونسلز وہاں پر بنیں گی تو ان کو شامل کیجئے نا۔ سویڈن کا تو سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہی وہ ہے کہ سویڈن کی جتنی بھی سیاست ہے، جتنی بھی حکومتی اسٹرکچر ہے، وہ بیسیکلی کونسل بیس پر ہے، جو پاکستان میں ایک دفعہ ایوب خان صاحب نے کوشش کی تھی اور اسے بیسک ڈیموکریسی کہا تھا۔ تو یہ ایکچولی وہی پیٹرن ہے۔ تو سویڈن میں کمیونز میں حکومت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے نیشنل اسمبلی ہے، اسی طرح سے ہر علاقے کی چھوٹی چھوٹی سی ٹائنی اسمبلیز ہیں۔ تو اب آپ انہیں کیسے بھول سکتے ہیں جبکہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ڈیسائیسو تو وہی لوگ ہیں، کیونکہ الیکشن تو اب ہو چکے۔ تو لوکل مینڈیٹ کمیونٹی میں یا نیشنل اسمبلی میں جو آ رہے ہیں اسی بیس پر ہے نا، پہلے تو وہ گنے گئے تھے نا، بعد میں آپ بن رہے ہیں نا کمیونٹی کے یا نیشنل اسمبلی کے۔ تو اس حساب سے آپ ان 18% لوگوں کو جن کی مجموعی تعداد 1 ملین بنتی ہے، ان کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ چلیں تھوڑا سا پاکستان سے آپ کو اس کی مثال دیتے ہیں۔ MQM stands for متحدہ مہاجر موومنٹ، ٹھیک ہے، قومی مہاجر موومنٹ، ٹھیک ہے، MQM قومی مہاجر موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو جس طرف سے بھی کر لیں MQM بنتا ہے، جو لسانیت پر اور علاقائیت پر اور ایک لوکل گینگ تھا، انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے کیا کر دیا؟ متحدہ قومی موومنٹ۔ پیچھے سے ان کی تھیوری وہی رہی، ٹھیک ہے نا، کبھی وہ ان کے کشمیریوں کے لیے آنسو نہیں بہے، ٹھیک ہے نا، سمن آباد میں جو کچھ بھی ہوا اس پر ان کے آنسو نہیں نکلے، یا وزیرستان میں جو کچھ ہوا یا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی سنا کوئی بیان؟ تو ان کی مین پالیسی وہی تھی، وہی ہے اور وہی رہے گی، ہم تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوا۔ نیب یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں بلکہ سیاسی پارٹی نیشنل عوامی پارٹی ولی خان صاحب کی، سرحد کے گاندھی خان عبد الغفار خان صاحب کی پارٹی، ان کے صاحبزادے کی پارٹی، یا عطا اللہ خان مینگل صاحب، جن لوگوں کو غدار قرار دے دیا گیا بھٹو صاحب کے دور میں، قومی دشمن قرار دے دیا گیا، تو کیا ہوا؟ بیگم نسیم ولی خان ایک نئی پارٹی رجسٹر کرا کر آ گئی، اور ایکچولی ہر پارٹی کے پاس 3-4 رجسٹرڈ پارٹیاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، یہ ایک دم نہیں آ جاتی،
तो लोगों को पता भी नहीं होता। जैसे अभी ये चौधरी निसार खान साहब जीप लेके निकले थे, तो अगर ये नून लीग के होते तो वही टाइगर जिसे ये लोग शेर कहते हैं वो इनका निशान होता, ठीक है ना। तो जिसकी हमने निशानदही पहले करा दी थी, लेकिन बहुत जल्दी लोग समझ गए, 40 के करीब थे इनके पास लोग, जैसे कि प्रेडिक्शन हो रही थी उस वक्त भी, लेकिन लोग फौरी तौर पे समझ गए। और जैसे हमने भी बर वक्त इस बात का इजहार कर दिया था कि अगर नवाज शरीफ साहब के साथ इनके इख्तलाफात हैं तो अब जीप लेने की क्या जरूरत है, शहबाज साहब के साथ तो आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ऑलरेडी, तो इन लोगों के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अब ये जो पीपल्स पार्टी है फॉर इंस्टेंस, ये भी पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की थी, या जो बेनजीर भुट्टो की थी, या जरदारी साहब की थी। इस पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं, जिनके नाम पे ये रजिस्टर है, वो कौन है? फहीम साहब मरहूम। और इसके अंदर 4 पी हैं, ये 3 पी वाली नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। और अगर आप रजिस्ट्रार के पास जाएं तो वहां पर आपको दसियों पीपल्स पार्टी मिलेगी, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी भी मिलेगी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी मिलेगी, ठीक है ना। और फिर पीपल्स पार्टी के आगे नाम भी हैं, अल्फाबेट्स मजीद। ये पीपल्स पार्टी गनवा है, या पीपल्स पार्टी मुर्तजा है, या पीपल्स पार्टी जितोई है, या पीपल्स पार्टी मुमताज भुट्टो है। तो ये बहुत सारी। तो इसी तरह से जब एक पार्टी के ऊपर पाबंदी लगती है या वो पार्टी अपना मैंडेट खोती है किसी वजह से, तो उसी के अंदर से इमर्ज कर एक नया शगुफा निकलता है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव या फॉरवर्ड ब्लॉक कहकर, या कभी कोई ग्रुप कू करता है तो उसी के अंदर से एक शाख निकल आया करती है। अब देखना ये होता है कि वो अपने माजी से किस हद तक इंटरलिंक रहती है, क्या वो वाकई एक नई बन गई, या वही लोग नए नामों के साथ, नए चेहरों के साथ सामने आ गए। तो पाकिस्तानी कौम जो है इस मामले में बहुत ज़हीन है। अल्लाह गरीक रहमत करे जुल्फकार भुट्टो साहब को वो बहुत एजुकेट कर गए, ठीक है। और उसके बाद हमारी सियासत को कंप्लीटली ड्राइंग रूम में नहीं जाने दिया गया, किसी ना किसी बहाने से वो पब्लिक में रही। लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं है, इनके पास मुसलसल ऐसे हालात नहीं रहे जैसे हमारे पास पाकिस्तान में रहे। तो यहाँ के लोग इस मामले में खासे मासूम हैं। 1933 के बाद अब ऐसा क्राइसिस आया है बकौल उल्फ क्रिस्टरसन के कि हमें फिर से मर्जिंग देखनी पड़ेगी। तो अब ये स्वीडिश डेमोक्रेट्स एक्सडी एक्सट्रीमिस्ट, ये अपने नाम के साथ क्या तब्दीली करते हैं, इनकी लीडरशिप में क्या तब्दीली होती है, क्या जिमी ओकेसन की जगह माथिया साहब आगे आते हैं और इसका नाम कुछ और रखते हैं, किसी और छोटी पार्टी के साथ इल्हाक या उसके अंदर जम होकर ये अपना कोई नाम तब्दील करते हैं, क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर दुनिया को समझना है तो खुदा की तरह से सोचना पड़ेगा कि अगर तुम खुदा होते तो कैसे बनाते ये कायनात, ठीक है ना। लाखों करोड़ों अरबों खरबों कुलिये नहीं होते तुम्हारे पास, तुम अकेले हो, ठीक है ना। तो एक फंडामेंटली एक रूल होता तुम्हारे पास। का बड़ा मशहूर कॉल है ना, गॉड नेवर प्ले डाइस, ठीक है ना। तो वो अंदाजे नहीं करता, वो टॉस नहीं करता, उसके तमाम एक्शन जो है कैलकुलेटेड हैं। तो इसी तरह से आपको एक लीडर के तौर पर सोचना पड़ेगा। जैसे एक पुलिस वाले को कहते हैं कि अगर तुमने अच्छा पुलिसमैन बनना है तो तुम क्रिमिनल्स की तरह सोचना शुरू करो। तो ये प्रोफाइलिंग की जॉब लेने से पहले मैं क्या पढ़ता रहा, दिन रात क्राइम्स क्रॉनिका, ठीक है ना। पुलिस म्यूजियम में घंटों बैठा रहता था, एक एक केस को देख रहा हूँ। तो जब तक आप उनकी तरह से सोचेंगे नहीं, आप उनका नेक्स्ट स्टेप कैसे सोच सकेंगे। तो इसी तरह से अगर पॉलिटिक्स में आपकी दिलचस्पी है तो आपको उसी तरह से सोचना पड़ेगा। तो अब हम सोचते हैं कि इस वक्त बड़े लीडर्स के पास क्या ऑप्शन होती है, वो कौन सी चीज है जो इन बड़े ग्रुपों को आपस में मर्ज होने से रोक रही है। यानी एक हुकूमत बना ले मिलकर, अपने अपने प्रोग्राम को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये अपने इंडिविजुअल वोटर को ये तासुर देना चाह रहे हैं सारे के सारे कि हमने तुमसे जो वादा किया था वो वादा खिलाफी हम नहीं कर रहे, हम अपने उसी इंतखाबी प्रोग्राम पर हैं, हम उसी पार्टी प्रोग्राम पर हैं। एक आध मौका शायद मॉडरेट या दूसरी पार्टियां तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेट जो हैं वो 48% से और 44% से 21 और 22 पर जो आके गिरे हैं, ये यहाँ से अफोर्ड नहीं करते कि अपने एक भी प्रोग्राम से इनहराफ करें, खत्म हो जाएंगे। अगर हम हकीकतन स्वीडन में 100% आंखें बंद कर अपने वोटर की हमायत और वोटर के लिए जो प्रोग्राम रखा हुआ है उस पर ढिठाई से अमल करते हुए देखते हैं तो वो 2 पार्टियां स्वीडन में, मॉडरेट, या तुम पसंद करो या ना करो, हम सरमायादारों के नुमाइंदे हैं और उन्हीं के लिए काम करेंगे। तुम साथ आती हो, वेल एंड गुड, लेकिन प्रोग्राम में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। पहन लो तुम नीली टाई, लगा लो तुम नीली टाई, आ जाओ तुम सूट पहनकर, तुम्हें तब्दील होना
پڑے گا. تم ایک چھاپا لگا کر یا ایک 911 دکان کھول کر یا ایک گروسری کھول کر اگر تم اپنے آپ کو آجر سمجھنے لگے ہو, بزنس مین سمجھنے لگے ہو, تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے. تم ہو تو ابھی اسی مزدور طبقے میں. تمہاری یہ تجارت تمہیں زیادہ سے زیادہ سیلف امپلائڈ کے طور پر رجسٹر ہو نا. تو تم اگر ماڈریٹ پارٹی میں آ رہے تو تمہارا قصور ہے بھائی. ہم تمہیں جو چیزیں سہولت دے سکتے ہیں تو وہ آربیس جیور یعنی امپلائر کی جو وہ ہیں بینیفٹس, تو امپلائر کے جو کنسیشنز ہیں وہ ہم تمہیں دے سکتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے بینیفٹ لے رہے ہیں, آگے تو انہوں نے کوئی نوکر نہیں رکھا ہوا. یا امیگرینٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے گھر بیٹھی ہوئی بیوی کو بھی امپلائی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ میرے اخراجات میں ایک ورکر اور بھی ہے تاکہ میرا منافع کم نظر آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اور دوسرے ہیں وینسٹر پارٹی والے, فار لیفٹسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, کیونکہ ان کا آغاز کمیونزم سے ہوا تھا اس لیے وہ انتہائی کٹر قسم کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, دبے ہوئے, پسے ہوئے, غریب, مزدور, بڑی فیملیوں کے اور خواتین کے حمایتی. اور باقی سوشل ڈیموکریٹ سمیت یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ ایکچولی اپنی شناخت کھو چکی ہیں. اسٹیون لیوین نے کہہ دیا کہ میں بہت زیادہ سینٹر میں کھڑا ہوں, تو اس لیے اگر سینٹر ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے تو یعنی ویل اینڈ گڈ. تو مطلب یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا, آئی ایم آلریڈی ان دی سینٹر. تو اگر تم اب بھی ہمارے ساتھ مرج نہیں ہوتے, سمجھ آ رہی ہے, تو یہ بات انہوں نے ہوا میں تو نہیں کی. یہ حقیقت ہے کہ وہ ایکچولی لیفٹ سے اس حد تک آہستہ 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 کرتے کرتے وہ بالکل سینٹر کے بالکل قریب ہیں. تو اب یہ جو 18% لوگ ہیں, تھالسمان جو ہیں یا اسپیکر جو ہیں, وہ کس کو حکم دے سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کرو, انہیں ملاؤ. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں پبلک مینڈیٹ دیکھوں اپنی پارلیمنٹ میں, اور یہ میری ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ 18% لوگوں کی ریپرزنٹیشن کو اس طرح سے نیگلیکٹ ہوتا ہوا نہ دیکھوں. تو یہ تو ہے سوچ. اگر اس وقت میں اسپیکر اسمبلی ہوتا یا اس وقت آپ اسپیکر اسمبلی ہوتے تو آپ آنے لوگ کو جس کے اپنے باسکٹ میں صرف 8.2% ہے, اس کو اب نمبر 3 کینڈیڈیٹ یا فیوریٹس میں کیسے گن سکیں گے جو 18% ایس ڈی کو اور 9% 9 سے 11% ان کا یعنی پبلک مینڈیٹ ہوتا ہے آج کل وینسٹر پارٹی, ان کو گن ہی نہیں رہی. تو وہ اپنے اس بیان کے بعد میری لسٹ میں تو آؤٹ ہو چکی. اگر کسی بھی طریقے سے اسے مزید اہمیت دی جائے تو حقیقتاً یہ کانسٹیٹیوشنلی غلط ہوگا, اور ایسا ہوتے دیکھ کر اسپیکر صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے. These are very harsh words, but these are the facts. تو اب میں نے کہا کہ تھوڑا سا ان پارٹیز کے لیڈر بن کر سوچیں. جب آپ کو ایسا کہا جائے کہ بھئی ان کے ساتھ کرو, تو آپ کیا ان کے اوپر خراب یا شرط رکھ سکتے ہیں یا ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ سب سے پہلے تو کہیں گے کہ بھئی چینج یور نیم, کیونکہ اس نام کے پیچھے جو نعرہ ہے کہ سویڈن سویڈشوں کے لیے ہے, سویڈن کو سویڈشوں کے لیے بچایا جائے, بیوارا سویریہ فینس یا بیوارا سویریہ فار سوینس کا, تو یہ نعرہ آپ ہٹائیے. ہم ایک گلوبل کمیونٹی کے ممبر ہیں, تو ہم کسی بھی ذاتیات کو یا نسل پرستی کو یا علاقائیت کو یا لسانیت کو یا مذہبیات کو فروغ نہیں دے سکتے. ہماری ایک نیوٹرلٹی کی تاریخ ہے, اور اسی وجہ سے ہم عزت دار بھی ہیں, اور ساری دنیا میں ہمارا ایک مقام ہے. وہ ہماری تعداد کی وجہ سے نہیں, ہمارے ان منصفانہ اصولوں کی وجہ سے. تو نمبر 1 آپ کو سویڈش ریپرزینٹیٹیو بننا پڑے گا. اور جیسے ہم نے جیمی اوکرسن صاحب سے کہا تھا, میں نے ان کو لکھا تھا کہ دے آر انتیاتوارا سوینس, سمجھے بھی تھی سے کہ سویڈ ہونا وہ نہیں ہے جس کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں, کیونکہ سویڈ ہونا ایک نیوٹرلٹی, ایکول ٹرمز, ایکول ریسپیکٹ. وہ دو قوموں کے درمیان میں ہو تو سویڈن نیوٹرل ہے, وہ عورت اور مرد کے درمیان میں ہو تو سویڈن نیوٹرل ہے, ایکول ٹو ایوری باڈی. تو شاید جیمی اوکرسن صاحب کو یہ قربانی دینی پڑے, کیونکہ پارٹی کی فیس سیونگ کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ پارٹی کے پیچھے ایک آدمی رہے اس ٹائپ کا جو بظاہر موجودہ سویڈش حالات میں ایک ماتھور کہلائے, ایک شہید کہلائے کہ پارٹی کے لیے یہ قربانی دی, لیکن زندہ رہے, پیچھے بیٹھا رہے, کہ اگر اس قربانی کے بعد ان کو وہ مقام نہیں ملتا تو وہ اور شدت کے ساتھ سامنے آئے اور کہے کہ دیکھو ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا تھا. تو وہ پیچھے ہٹیں گے تاکہ دوسرے لوگ ماتھیا صاحب سے نیگوشیشن کر سکیں اور وہ اپنے نام وغیرہ میں کوئی تبدیلی کریں گے. میں اتنے زیادہ چانسز نہیں دیکھ رہا کہ کوئی اس وقت اپنا نام کھونا چاہے گا یا یہ اپنا نام کھونا چاہیں گے آئیڈینٹیٹی کہ کس کے ساتھ مرج ہوتے ہیں, انلیس کہ کھودے کرسپ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ انہیں بیپٹائز کر کے اپنے ساتھ ملا لیں کہ بھئی بات تم بھی وہی کر رہے ہو جو ہم کرتے ہیں, لیکن تم تھوڑا سا مذہب سے کیونکہ باہر ہو اس لیے ذرا تھوڑے سے ڈائیورٹ ہو رہے ہو, انسانی حقوق کا اس طرح سے دھیان نہیں رکھ رہے جو ہم ایک مذہبی طور پر رکھتے ہیں کہ اگر یہ امیگرینٹ ہے تو
क्या इंसान है ना, हमारे रब का ही बनाया हुआ है ना, ठीक है ना। सो दे आर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन इंक्लूड यू माय सन। तो ये कहकर शायद वो इन्हें अपने साथ मर्ज कर सकती हैं। मुझे सबसे ज्यादा वो इनके करीब नजर आते हैं जाती तौर पर। तो क्या ये उनकी शाख बनना पसंद करेंगे या उनका थिल्लेक या क्या कहते हैं समरी या बोगी बनना पसंद करेंगे उनकी ट्रेन में? तो दोनों मजबूत होंगे। और स्वीडन में अगर ऐसा हो जाए, अगर इनके साथ थोड़ी सी मजहब की अखलाकियात इनके अंदर आ जाए, गुनाह और सवाब का तस्वुर जो खोदे में है, क्रिस डेमोक्रेट में है, वो अगर स्वीट डेमोक्रेट में आ जाए, तो मेरे ख्याल से इनसे बेहतर अलायंस और इनसे ज्यादा बेहतर कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी स्वीडन के हक में। तो देखते हैं कि उल्फ क्रिस्टरसन का ये जो विजन है, जो उन्हें फ्लैशबैक हो रहा है आजकल के हालात को देखकर, वो हकीकतन किस हद तक सच्चा साबित होता है। और हमने जो उसका तज्जिया किया है, वजूहात सामने रख दी हैं और हर बात को इस तरह से पुर्जों की तरह से आपके सामने रख दिया है, मोतियों की तरह से आपके सामने रख दिया है कि अगर आप इन्हें पिरोएंगे तो बनेगी माला। उसको बाद में आप तस्बीह कहिएगा या माला कहिए या हार कहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी वो एक माला। आपको इन मोतियों को, इन पार्टियों को, इन पब्लिक मैंडेट को जमा करना पड़ेगा। और वो क्रिस डेमोक्रेट करते हैं, ये खुद अपना कोई नाम तब्दील करते हैं और अपने प्रोग्राम में से कुछ बहुत ज्यादा निकालते हैं जो इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक मैंडेट लेकर आए हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा इस वक्त इनके लिए भी जो मुझे रास्ता नजर आता है, वो क्रिस डेमोक्रेट के अलावा कोई और नजर नहीं आता। लेकिन फिर वही वल्लाह आलिमुल सवाब, असल इल्म बहरहाल अल्लाह को है। तो चले तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। अब मैं चाय का एक कप तो डिजर्व करता हूँ ना, तो यार रख दो, ये ठंडी हो गई। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने ज़ुबान में रखे। क्या